بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے، جس سے جمعرات سے شہید ہوئے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی ہے۔ قابض فوج نے گزشتہ روز چیوا کلاں پلوامہ میں 2، نونر گاندربل میں 1 اور کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں 1 نوجوان کو شہید کیا، جبکہ جمعرات کو فوجیوں نے پلوامہ اور سری نگر کے علاقوں میں 1 نوجوان کو شہید کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے محفوظ سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور علاقے میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں انہوں نے پلوامہ، ہندواڑہ اور گاندربل کے علاقوں میں نوجوانوں کے حالیہ قتل کو بھارتی حکومت کی منظم نسل کشی مہم کا حصہ قرار دیتے ہوئے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی صورتحال کا جائزہ لیں اور بھارتی دست ستم کو روکیں۔ انہوں نے بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی جانب سے سول سوسائٹی کے اراکین، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو منظم طریقے سے ہراساں کرنے کی بھی مذمت کی اور اسے علاقے میں اختلاف رائے کی آوازوں کو دبانے کی ایک ظالمانہ کوشش قرار دیا۔ شبیر احمد شاہ نے کوکرناگ اسلام آباد میں ایک دینی مدرسے کو سیل کرنے اور NIA کے اہلکاروں کی طرف سے طالبات کو ہراساں کرنے کی بھی شدید مذمت کی۔ دنی اسنا جسمانی طور پر معذور افراد کی تنظیم ہینڈیکیپڈ ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے حق میں جموں کے ڈوگرا چوک کے قریب جمع ہو کر ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ ایسوسی ایشن نے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں منگل کو سول سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ دے دیا۔ پاکستان نے اس کی حدود میں حادثاتی طور پر فائر کیے گئے بھارتی میزائل کے واقعے کی داخلی عدالتی تحقیقات کے بھارتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا ہے کہ بھارت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور انہیں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے حساس معاملات کو معمولی وضاحتوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ واقعے کے تمام حقائق کے درست تعین کے لیے مشترکہ تحقیقات کے پاکستان کے مطالبے سے بھارتی حکومت کو آگاہ کیا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی سپر سونک میسائل برہموس کے تجربے کی ناکامی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ سکتی تھی اور اس کی غلطی سے پاکستان میں جانے کے بھارتی حکومت کے اعتراف نے اس میزائل کی ساخت کے بارے میں بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ کل جماعتی جوائنٹ ایکشن کمیٹی رامبن نے حد بندی کمیشن کے مجوزہ مسودے کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا ہے کہ حد بندی کمیشن BJP کی ایک ذیلی تنظیم بن چکا ہے، جس کا مقصد لوگوں کی علاقائی، جغرافیائی، سماجی اور سیاسی امنگوں کو مد نظر رکھنے کے بجائے ان کو بے اختیار کرنا ہے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والے ایک درخواست گزار مظفر اقبال خان نے بھارتی سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کے خلاف دائر درخواستوں کی جلد سماعت کی جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی مقبوضہ جموں کشمیر شاخ نے کہا ہے کہ BJP حکومت علاقے میں شراب کی مزید 51 دکانیں کھولنے جا رہی ہے، جو علاقے کے نوجوانوں کے لیے اس کا ایک بدترین تحفہ ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد کے علاقے سے دوبارہ منتخب ہونے والے BJP رکن اسمبلی نند کشور گرجر نے انتظامیہ کو متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں گوشت کی ایک بھی دکان دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ علاقے میں رام راج چاہیے، لہذا دودھ اور گھی کھاؤ۔